کا دودھ پلانے کے فوائد اور لوگوں کو اس کے بارے میں جو متس ہیں، جو توہم پرستی ہے، تو اس کے متعلق آپ لوگوں کو آگاہ کرنا تھا۔ جب بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے ماں کو بچے کو ماں کا فوری دودھ پلانا چاہیے 1 گھنٹے کے اندر اندر۔ اگر نارمل ڈلیوری سے پیدا ہوا ہے تو اس کو فوری ماں کا دودھ بھی پلا سکتے ہیں، لیکن اگر آپریشن کے ساتھ پیدا ہوا ہے تو ہم اس کو جیسے ہی ماں کمفرٹیبل ہوگی تو ماں کی چھاتی کے ساتھ لگانا چاہیے اور ماں کا دودھ پلانا چاہیے۔ تو اس میں ماں کے دودھ کے بہت سارے فوائد ہیں جو عام طور پہ سب سے زیادہ جو ہمارے ملک میں اور ہمارے سٹی میں بھی مائیں جو اپنا دودھ نہیں پلاتی ہیں، وہ ہمارے پاس بچہ لے کے آتی ہیں جیسے ہی پیدا ہوتا ہے تو وہ کہتی ہیں کہ ماں کا آپریشن ہوا ہے۔ تو اگر ماں کا آپریشن ہوا ہے تو ضروری نہیں کہ ماں چلے پھرے گی تو ہی ماں اپنا دودھ پلا سکتی ہے۔ ماں کو چاہیے کہ بچے کو لیٹے لیٹے بھی ماں اپنا فیڈ کروا سکتی ہے۔ دوسرا جو ہے وہ جو مت ہے ہمارے ماؤں میں کہ ماں کا فیڈ کم آ رہا ہے، تو اس کے لیے ماں کو اپنی نیوٹریشن کا خیال کرنا چاہیے، اور ماں جتنا زیادہ فیڈ کروائے گی اور جتنا زیادہ اپنی نیوٹریشن کا خیال کرے گی اتنا ہی زیادہ مدر فیڈ پروڈیوس ہوگا۔ اور اس کے علاوہ ایک تیسرا جو مت ہے کہ ڈاکٹر نے منع کیا ہے کہ ماں اپنا دودھ نہ پلائے۔ عموماً تو یہ ایسا نہیں ہوتا، لیکن بہت ہی مخصوص کنڈیشن ہے جس میں آپ کو 2 کنڈیشن کی بتاتا ہوں۔ ایک ہے گلیکٹوسیمیا۔ گلیکٹوسیمیا میں ماں جو ہے وہ اپنے بچے کو فیڈ نہیں کروا سکتی، اور اس میں عموماً جو والدین ہیں وہ ہمارے پاس آ کے بتاتے ہیں کہ ہم نے ماں کے دودھ کا ٹیسٹ کروایا ہے جس کی وجہ سے پتہ چلا ہے کہ ماں کا دودھ خراب ہے۔ تو اس میں ایسا کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا کہ جس میں ماں کے دودھ کا ٹیسٹ کیا جائے اور اس میں کوئی ہمیں مسئلہ پتہ چلے کہ یہ ماں کا اپنا فیڈ نہیں کروا سکتی۔ اس کے لیے جو ہے ہمیں ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جو بچے کے علامات کو دیکھ کے ٹیسٹ کروایا جاتا ہے، جس میں ماں اپنا فیڈ نہیں کروا سکتی۔ اس کے علاوہ گلیکٹوسیمیا کے علاوہ اگر ماں کو ایکٹیو ٹوبرکلوسس ہے، یعنی کہ ٹی بی ہے، اور ابھی اس نے ٹی بی کی دوائی نہیں کھائی اور بچہ بھی پیدا ہو گیا ہے، تو اس میں بھی ماں جو ہے وہ اپنا دودھ نہیں پلائے گی۔ تیسری جو بیماری ہے، اگر ماں کو کوئی ہرپیٹک یعنی کہ وائرل چھاتی پہ انفیکشن ہے اور اس میں سے کوئی پس وغیرہ آ رہی ہے، کوئی پانی وغیرہ آ رہا ہے، تو اس میں جو ہے وہ بچے کو فیڈ نہیں کروا سکتی۔ تیسرا جو ہمارے ملک میں تو بالکل بھی انڈیکیشن نہیں ہے، لیکن باہر میں والے ممالک میں جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہاں پہ جو ہے اگر ماں کو ایڈس ہے تو پھر ماں اپنا فیڈ نہیں کروائے گی، لیکن پاکستان میں یہ والی انڈیکیشن بھی ختم ہو چکی ہے، کیونکہ پاکستان جو ہے 3rd ورلڈ کنٹری ہے اور غذائیت کے اعتبار سے بچے بہت زیادہ میل نیوٹریشن کے شکار ہیں، اس لیے مدر ایڈس والی اگر ماں کو خدا نخواستہ ایڈس بھی ہے تو بھی مدر اپنا فیڈ کروا سکتی ہے۔ اور چوتھا جو میتھ ہے جو بہت سارے کہتے ہیں کہ ہم نے نا ماں کے دودھ میں جو ہے وہ کوئی ایک چونٹی ڈالی تھی، چونٹی مر گئی ہے تو اس لیے نا ماں کا دودھ خراب ہے۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہوتی کہ، اور نہ ہی یہ کوئی ٹیسٹ ہے کہ آپ پانی میں یا دودھ میں جو ہے وہ چونٹی ڈالیں اور وہ مر جائے اور اس کا مطلب ہے کہ ماں کا دودھ خراب ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے ماں کو چاہیے کہ 6 مہینے تک صرف اور صرف ماں اپنا دودھ پلائے۔ اس کے علاوہ پانی کو بچے کو پانی کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، تو کیونکہ جتنا بھی پانی ضرورت ہوتا ہے وہ جو ہے ماں کے دودھ میں ہوتا ہے۔ اچھا، 5ویں بات یہ ہے کہ اگر مدر ورکنگ لیڈی ہے تو یا کسی جو بچہ ہے ہم نے جو نرسنگ ہوم میں رکھا ہوا ہے، تو ماں جو ہے وہ اپنا فیڈ کسی کٹوری میں یا فیڈر میں نکال کے وہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ اس کا جو دورانیہ ہے، عام جو ٹمپریچر ہے وہ 4 گھنٹے تک رکھ سکتے ہیں۔ فریج میں جو ہے وہ 24 سے 48 گھنٹے تک رہ سکتے ہیں۔
رکھ سکتے ہیں، اور جو فریز کر سکتے ہیں وہ 6 مہینے تک بھی ماں کا دودھ فریز ہوا ہوا ہو تو خراب نہیں ہوتا۔ تو اس کے لیے ہمیں جو سب سے بڑی بات ہے جو ایموشنل سپورٹ، کیونکہ ڈے بائی ڈے جو والدین ہیں، مائیں ہیں، وہ کم سے کم دودھ پلانے کی طرف شفٹ ہو رہی ہیں۔ اس میں کوئی اب جو ہے وہ ایلیٹ یا مڈل کلاس یا پور فیملی کا فرق نہیں رہا۔ اس میں کوئی بھی موسٹلی مدر جو ہے وہ کو ملک اور کو ملک یا پھر ڈبے والا دودھ پلا رہی ہیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ کو ملک سے جو ہے وہ بچوں کی صحیح گروتھ نہیں ہوتی، اور نہ ہی بہت سارے اجزاء جو ماں کے دودھ کے اندر مناسب مقدار میں پائے جاتے ہیں وہ ڈبے والے دودھ میں موجود ہوتے ہیں، اور نہ ہی وہ گائے کے دودھ یا بکری کے دودھ میں موجود ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں، مثلا نمونیا ہے یا لوز موشن ہے یا ڈائریا ہے، وہ عموماً ایسے بچوں میں بہت زیادہ ہوتے ہیں جو مدر فیڈ نہیں کر رہے، اور اگر مدر فیڈ کر رہے ہیں، اگر ان بچوں میں لوز موشن یا نمونیا وغیرہ کی علامات یا کیفیت ہوتی ہے تو وہ مدر فیڈ پہ اگر بچے ہوں تو وہ جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آج کا جو مقصد تھا وہ ہے کہ ہم مدر فیڈ یعنی بریسٹ فیڈنگ کو میکسیمم پروموٹ کریں، اور 6 مہینے تک صرف اور صرف ماں کا دودھ پلائیں۔ 6 مہینے سے لے کے جو ہے وہ 2 سال تک ماں کے دودھ کے ساتھ نرم غذا جیسے کھچڑی، دلیا، کیلا یہ شروع بھی کریں، تاکہ مکمل طور پر بچوں کی نشو و نما ہو سکے، اور ذہنی اور جسمانی طور پر ان کی جو گروتھ ہے